حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث کے راوی ہیں اور صاحب مشکات میں کتاب الصوم کی تیسری فصل کے اندر اس حدیث کو نقل فرمایا ہے اور مشکات شریف کے صفحہ نمبر 173 کے اوپر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ ان سلمان حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ آپ اس حدیث کی روایت کرتے ہیں۔ قال حضرت سلیمان فارسی بیان فرماتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارشاد فرمایا، واعظ فرمایا، خطاب فرمایا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فی آخر یوم من شعبان، شعبان شریف کے آخری دن، کہہ ذرا سبحان اللہ۔ یہ حدیث مبارکہ موجودہ حالات کے پیش نظر رسول برکت کے لیے بھی اور عمل کرنے کی نیت سے ہم اس مبارک اور بابرکت حدیث کو پڑھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں اور یہ نیت بھی کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اس پہ عمل بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اور پھر اللہ کی خاص کرم نوازی ہے، رب العالمین کی مہربانی ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ توفیق بخشی کہ اس کے گھر میں بیٹھ کر آج ہم وہی حدیث پڑھ رہے ہیں۔ شعبان کا دن بھی آخری ہے، کل رمضان شریف کا پہلا دن ہے اور حضرت سلیمان فارسی بیان فرماتے ہیں کہ جب حضور نے یہ حدیث ہمیں بیان فرمائی تو وہ دن بھی شعبان شریف کا آخری دن تھا اور آگے رمضان المبارک شریف کا اگلا دن جو تھا وہ آنے والا تھا۔ تو اس واسطے سے بھی اس نسبت سے بھی الحمدللہ اللہ کی خاص کرم نوازی ہے کہ مالک کائنات نے ہمیں یہ توفیق بخشی ہے۔ اچھا اب توجہ کرو جی، حضرت سلیمان فارسی کہتے ہیں فی آخر یوم من شعبان، شعبان شریف کا آخری دن تھا جب حضور نے ہمیں یہ بیان فرمایا۔ فقال، اللہ کے محبوب نے فرمایا، یا ایھا الناس، آئے لوگو، غداً اظلکم شہر عظیم، فرمایا کل تم پر بہت بڑا عظیم مہینہ آنے والا ہے۔ اظلکم، تم پہ سایہ کرنے والا ہے۔ کل کا جو آنے والا مہینہ ہے، کل جو مہینہ تم پہ سایہ کرے گا بڑا عظیم مہینہ ہے۔ اور پھر فرمایا شہر مبارک، بڑی برکتوں والا مہینہ ہے۔ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جعل اللہ صیامہ فریضۃ، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزے جو ہیں وہ تم پر فرض فرمائے ہیں۔ وقیام لیلۃ تطوعا، اور اس کی راتوں کا قیام جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے مستحب فرمایا ہے۔ من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر، فرمایا جو اللہ کی رضا کے لیے اس مہینے میں ایک نفل ادا کرے گا، کمن ادا فریضۃ فیما سواہ، وہ گویا یوں ہوگا کہ جیسے دوسرے مہینوں میں اس نے ایک فرض ادا کیا۔ ومن ادا فریضۃ فیہ، اور جو اس میں ایک فرض ادا کرے گا، کمن ادا 70 فریضۃ فیما سواہ، تو گویا وہ یوں ہے کہ جیسے دوسرے مہینوں میں اس نے 70 فرض ادا کیا۔ اب آپ اندازہ کریں، ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر، ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر۔ یوں سمجھو کہ اللہ نے لوٹ سیل لگا دی اپنی رحمتوں اور برکتوں کی اس مہینے میں، کہ جب یہ مبارک مہینہ آتا ہے تو اللہ کی رحمتوں کی لوٹ سیل لگ جاتی ہے۔ بھئی قیمت 1 روپے بندہ دے اور سودا اسے 70 روپے کا ملے، مزدوری 1 روپے کی کرے اور اجر میں اس کو، ثواب میں اس کو، بدلے میں اس کو 70 روپے دیے جائیں، ایک فرض ادا کرو گے اللہ تمہیں 70 فرضوں کا ثواب عطا فرمائے۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا، واہ شہر الصبر،
فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے، بس صبر و ثواب اور جنہ، اور فرمایا صبر کا ثواب اللہ تعالیٰ نے جنت رکھی ہے۔ اور قرآن میں تو آتا ہے ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ قرآن کہتا ہے اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ صبر کا ثواب کیا ہے؟ ثواب الجنہ، کہ صبر کا ثواب اللہ تعالیٰ نے جنت رکھی ہے۔ اور میرے ہاتھ سے کھڑی علیہ رحمٰ نے حد کر دی، آپ فرماتے ہیں چپ کرے تے موتی گلسن، چپ کرے تے موتی گلسن، صبر کرے تے ہیرے، طے طے کرے محمد مصطفیٰ نام موتی ہے۔ صبر اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی اللہ کا نعمت ہے۔ فرمایا جو صبر کر جاتا ہے رب اسے جنت بھی دیتا ہے، اور اللہ رب العالمین اس کی مدد کے لیے خود اس کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا صبر کا ثواب کیا ہے؟ ثواب الجنہ، صبر کا ثواب جنت ہے۔ وشہر المواسات، فرمایا یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، مواسات کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کی غمخواری کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے دکھ درد بانٹنے کا مہینہ ہے۔ اور پھر فرمایا وشہر مزادہ فیہ رزق المومن، فرمایا اس مہینے میں مومن کا رزق اللہ تعالیٰ اور بڑھا دیتا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ روزہ رکھا ہوا ہے، اس کے باوجود انسان ماہ رمضان میں وہ نعمتیں کھاتا ہے جو پورا سال بھی اسے نصیب نہیں، جو جن کو لیے وہ بندہ پورا سال ترستا رہتا ہے اور وہ پورے سال اس کو وہ نعمتیں نہیں ملتی۔ ماہ رمضان اور مبارک شریف کی برکت سے اللہ پاک سے وہ ساری نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ یہ فرمایا کہ اس میں اللہ تعالیٰ وَيُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، اللہ تعالیٰ اس میں مومن کے رزق کو اور بڑھا دیتا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا مَنْ فَطَرَ فِيهِ صَائِمًا، جو اس مہینے میں کسی روزے دار کو روزہ افطار کرائے گا، کانا لہو مغفرۃ لذنوبہ، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے۔ روزہ افطار کرانے والے کے لیے اتنا بڑا اجر ہے تو اندازہ کرو روزہ رکھنے والے کے لیے کتنا بڑا اجر ہے۔ جو کسی کو روزہ کھلوائے گا، روزہ افطار کروائے گا، فرمایا اللہ اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دے، مغفرۃ لذنوبہ، اس کے سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ اور پھر فرمایا وَأَتَّقَ رَقَبَةً مِّنَ النَّارِ، اور اللہ تعالیٰ اس کی گردن کو جہنم سے آزاد کر دے۔ ایک روزے کی افطاری کے عالم میں اتنا بڑا اجر ہے کہ جہنم سے آزادی مل گئی، جنت کا حقدار بن گیا۔ وَقَالَ لَهُ مِثْلَ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ، فرمایا یہ اجر اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے عطا فرمائے گا، روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ کہ روزے دار یہ نہ سوچے کہ شاید اگر کسی نے مجھے روزہ افطار کرایا تو پھر میرے روزے کا ثواب اس کو چلا جائے گا تو مجھے کیا ملے گا؟ نہیں، اللہ رب العالمین کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو اجر اور ثواب ہے یہ مالک اسے اپنی طرف سے عطا فرمائے گا۔ روزے دار کے اجر یا ثواب میں اللہ تعالیٰ کمی واقع نہیں کرے گا۔ جب صحابہ نے یہ بات سنی تو آنکھوں میں نم آ گئی، آنکھوں میں آنسو بھر، عرض کی سونے قلنا یا رسول اللہ لیس کلنا ناجد ما نفطر بہ، آقا ہمارے تو حالات ایسے ہیں کہ ہم آدھی کھجور کھا کے روزہ رکھ دیتے ہیں اور آدھی افطاری کے لیے بچا لیتے ہیں، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدھی کھجور کھا کے روزہ رکھتے ہیں پھر گٹھلی بھی نہیں پھینکتے کہ چل یار افطاری کا وقت ہوگا، اس گٹھلی کو چوس کے تھوڑی سی مٹھاس کھا سکتا ہے۔ ہمارا سب کا حال ایک جیسا تو نہیں ہے، ہماری یہ حالت تو نہیں ہے کہ ہم کسی کو روزہ افطار کرا سکیں، کسی کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا سکیں۔ بھائی آج تو ہمارے پاس 20 قسم کی افطاریوں کی ڈشیں بڑی ہوتی ہیں، ہر طرح کی جو ہے وہ جناب چیزیں سحری کے لیے اور طرح طرح کے انواع اقسام کے کھانے اور مشروبات جو ہیں وہ افطاری کے لیے میسر اور مہیا ہوتے ہیں، تو پھر بھی ہم روزہ رکھنے سے اجتناب اور گریز کرتے ہیں، پس و پیش کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بڑا اوکھر روزہ ہے، گرمی بڑی ہے، کام بڑا ہے۔ ارے میاں سوچا کہ صحابہ روزے کام بھی کرتے تھے، عبادت بھی کرتے تھے، ریاضت بھی کرتے تھے، ساری رات جاگ کے مالک کی بارگاہ میں قرآن کی تلاوتیں ہو رہی ہیں، پوری رات ذکر و اذکار میں گزاری جا رہی ہے، پوری رات نوافل میں گزاری جا رہی ہے، پوری رات تلاوت کلام پاک میں گزاری جا رہی ہے، اور سارا دن پھر کام بھی کر رہے ہیں، محنت بھی کر رہے ہیں۔
اور کھانا سحری افطاری کے لیے کیا ملتا ہے؟ کسی کو جو آدھی سوکھی روٹی ملتی ہے، اور کوئی 2 لقمے کھا لیتا ہے، کوئی آدھی کھجور کھا کے رکھتا ہے تو آدھی کھجور اپنی افطاری کے لیے بچا لیتا ہے۔ تو جب اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ جو روزے دار کو روزہ افطار کرائے گا اللہ اس کی پچھلی ساری زندگی کے سارے گناہ معاف فرما دے گا، اور اللہ رب العالمین اس کو جہنم سے آزادی عطا فرمائے گا۔ تو حضرت سلیمان فارسی کہتے ہیں قلنا یا رسول اللہ، ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیسا کلنا ناجد ما نفطر بحسار، ہم میں سے ہر ایک کے پاس میں اتنی گنجائش نہیں ہے، اتنی توفیق نہیں ہے کہ ہم کسی روزے دار کو روزہ افطار کرا سکیں۔ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ھذا الثواب، یہ ثواب اس کے لیے ہے من فطر صائما، جس نے روزے دار کو روزہ افطار کرایا علی مسقط لبن او تمرۃ او شربۃ من ماء، فرمایا جو کسی روزے دار کو ایک کھجور کھلا یا ایک دودھ کے گھونٹ سے اس کا روزہ افطار کرا دے یا ایک پانی کے پیالے سے اس کا روزہ افطار کرا دے، اللہ اسے یہ ثواب عطا فرمائے۔ نہیں کھل کے کہو ذرا سبحان اللہ، کتنا بڑا اجر مالک نے رکھا روزہ افطار کرانے کا۔ وہ یار جب روزہ افطار کرانے کا رب نے اتنا اجر رکھا ہے تو روزہ رکھنے کا مالک نے کتنا بڑا اجر رکھا، روزے دار کو مالک کتنا نوازے گا، روزے دار پہ میرا رب کتنا راضی ہوگا، روزے دار کو اللہ پاک کتنا بڑا اجر اور ثواب عطا فرمائے۔ فرمایا کہ اجر اس کے لیے تو ایک کھجور کھلا دے روزے دار اور ایک کھجور سے اس کا روزہ افطار کرا، نہیں کھجور دودھ کے ایک گھونٹ سے اس کا روزہ افطار کرا، دودھ بھی میسر نہیں ہے، فرمایا روزے دار کو پانی کا پیالہ نہیں، ایک پانی کے پیالے سے بھی مالک تمہیں اتنا بڑا اجر عطا فرمایا۔ اور پھر اللہ کے محبوب نے فرمایا وَمَنْ أَشْبَعَ صَائِمًا، جو روزے دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلائے گا، پوری افطاری جو کرائے گا، پیٹ بھر کے جو روزے دار کو کھانا کھلائے گا، اللہ کے محبوب نے فرمایا سقاہ اللہ من حوض اللہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے میرے حوض کوثر سے پلائے گا، اور شرابۃ اللہ یظمأ حتی یدخل الجنہ، فرمایا میں حوض کوثر سے ایسا جام پلاؤں گا کہ پھر وہ زندگی میں کبھی پیاس نہیں ہوگی، زندگی میں کبھی اس کو پیاس ہی نہیں ہوگی۔ جو روزے دار کو روزہ پیٹ بھر کے افطار کرائے گا، پیٹ بھر کے جو روزے دار کو کھانا کھلائے گا، مالک اس کے اتنا بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ پھر اللہ کے محبوب نے فرمایا وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ، اس مہینے کا پہلا عشرہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کے بھیجا ہے، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اور درمیانہ عشرہ جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے مغفرت بنا کے بھیجا ہے، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور اس کا آخری عشرہ جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے جہنم سے آزادی کا بنا کے بھیجا ہے۔ یہ ایسا برکتوں والا مہینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، رحمتیں لوٹ لو، پہلے 10 دن اللہ کی رحمتیں بلا رہی ہیں، پکار رہی ہیں، اوے آ جا آ جا آ جا، اللہ نے رحمتوں کے دروازے کھولے ہوئے ہیں، رحمتوں کے خزانوں کے منہ کھولے ہوئے ہیں، اس کی رحمتیں تجھے پکار رہی ہیں، اس کی رحمتیں تجھے بلا رہی ہیں، اس کی رحمتیں تجھے آواز دے رہی ہیں کہ آ جا آ جا آ جا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتوں کی لوٹ سے لگا دی ہے، آ تو صحیح، قدم تو بڑھا، جھولی تو پھیلا، دماغ قلب تو دراز کر، تو مانگ تو صحیح، میرے رب کی رحمتیں تو تجھے پکار رہی ہے، تجھے بلا رہی ہے۔ آج جب شعبان المعظم کی 30 کا ادھر سورج ڈوبے گا، ادھر ماہ رمضان المبارک شریف کا چاند طلوع ہوگا، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں تجھے بلانا شروع کر دیں گی۔ تو آ جا میاں، 11 مہینے اپنی مرضی سے کھاتا ہے، اپنی مرضی سے پیتا ہے، اپنی مرضی سے سوتا ہے، اپنی مرضی سے جاگتا ہے، آ جانا۔ اب اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بھی تجھے بلا رہی ہیں، تجھے پکار رہی ہے۔ میرا رب تو کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اندازہ کرو نا، اولاد نافرمان ہو، روٹھ کے گھر سے جانے لگے تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ماں اس کے بازو سے پکڑ لیتی ہے یا اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے ظالمہ کدھر جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، شرم نہیں آتی، ماں کو چھوڑ کے جا رہا ہے، ماں کو چھوڑ کے جا رہا ہے، وہ میرا رب تو تجھ سے 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے،
جب اس کی برامتوں سے منہ موڑ کے جاتا ہے، اس کی گالی سے وہ پیچھے ہٹتا ہے، اس کے حکموں کو پس پشت ڈالتا ہے، میرے اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تجھے تیرے رب کریم سے کس شے نے دھوکے میں ڈال دیا، کس شے نے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ تو کیوں اپنے رب کریم کے در کو چھوڑ کے جا رہا ہے، رب کے گھر کو چھوڑ کے جا رہا ہے، رب کی رحمتوں کو چھوڑ کے جا رہا ہے؟ یہاں چھوڑ کے جائے گا تو کہاں جائے گا؟ کہاں تجھے امان ملے گی؟ کہاں تجھے پناہ ملے گی؟ کہاں تو اپنی جو ہے وہ جناب عافیت کا دروازہ ڈھونڈے گا؟ کون ہے جو تیری مدد کرے گا؟ کون ہے جو مرنے کے بعد تیری مدد کرے گا؟ کون تجھے جنت میں لے کے جائے گا؟ کون جو ہے وہ تیرا خیال کرے گا، تیرے دکھ درد بانٹے گا؟ کون ہے جو تیری مشکلوں کو آسان کرے گا؟ کون ہے جو تیری پریشانیوں کا مداحہ کرے گا؟ اے بندے آ جا، واپس آ جا، کدھر جا رہا ہے؟ تو میرے بھائیوں اللہ کا شکر ادا کرو، اگر کل کا دن مل جائے، آج کی رات مل جائے، یا اللہ تجھے ہمیں رمضان کی پہلی رات دے دی، ماہ رمضان کا روزہ دے دیا، اگر پورا مہینہ مل جائے تو اس سے بڑھ کے اللہ کا شکر ادا کرو، اپنے رب کو راضی کرو، 10 دن پورے اللہ سے اس کی رحمتیں مانگتے رہو، اس نے وعدہ کیا ہے، میرے رب کے وعدے لا یخلف المیعاد، میرا اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، تو آ تو صحیح نا، جھولی تو پھیلا لے، دامن قدم تو دراز کر لے۔ لاہور کا کلندر اقبال کہتا ہے ہم تو مائل وا کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، راہ روے منزل ہی نہیں، اور ایک گناہ میرا ماں پہ دیکھے کہ دیوے دیس نکالا، لاکھ گناہ میرا والد دیکھے پر پردے پامن والا، رب پھر بھی تیرے گناہوں پہ پردے ڈالتا ہے اور پھر بھی تجھے کہتا ہے ابھی آ جا، ابھی آ جا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، اللہ کے محبوب نے فرمایا شہر اولہ رحمت، اس مہینے کا پہلا عشرہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رحمت بنا دیا، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اور درمیانہ عشرہ جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے مغفرت بنا کے بھیجا۔ جب دوسرا عشرہ شروع ہو جائے تو رب سے معافی مانگنی شروع کر دو، یا اللہ معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے، استغفار کی کثرت کرو، میرا رب معاف کر دے گا۔ پھر آگے فرمایا آخرہ عتق من النار، اور آخری عشرہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جہنم سے آزادی کا بنا کے بھیجا۔ آخری عشرے میں رب سے جہنم سے آزادی مانگو، تم مانگو رب عطا کرے گا، تم آ جاؤ جھولی پھیلا دو، تمانے طرف دراز کرو، صدق کے دل سے سائل مانگو، جو مانگو گے میرا رب تمہیں عطا کرے گا۔ اور پھر فرمایا ومن خفف عن مملوک کفیل، جو اپنے غلام سے، اپنے نوکر یا ملازم سے اس مہینے میں کام لینے میں تخفیف کرے گا، غفر لہ، اللہ تعالیٰ اس کو بھی بخش دے گا، اللہ اسے بھی معاف کر دے گا، وَآتَاهُ مِنَ النَّارِ، اور اللہ پاک اسے بھی جہنم سے آزادی عطا فرما دے گا۔ تو میرے بھائیو آج وہ سورج ڈوبے گا، اس مہینے کی رات کو اندھیرا چھائے گا، چاند نکلے گا، یہ اس مہینے کی نوید لے کے آئے گا، یہ اس مہینے کی